السلام علیکم لسنرز، کیا حال ہے آپ سب کا؟ ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور میرے چینل کی ہارر سٹوریز آپ سب کو بہت پسند آ رہی ہوں گی۔ لسنرز، آج کا یہ خوفناک واقعہ ہمارے ساتھ مہک نے سیالکوٹ سے شیئر کیا ہے۔ مہک کا کہنا ہے کہ جس گلی میں ہمارا گھر ہے اس گلی کے بالکل آخر میں جو گھر ہیں انہی گھروں میں سے تیسرے نمبر پہ ایک گھر ہے جو بہت بڑا اور خوبصورت ہے۔ اس گھر کے جو اونر ہیں وہ خود اس گھر میں نہیں رہتے بلکہ وہ اس گھر کو رینٹ آؤٹ کرتے ہیں۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تب سے میں نے مختلف فیملیز کو اس گھر میں آتے جاتے دیکھا ہے۔ ریسنٹلی وہاں پہ جو فیملی آئی ہے ان کی سب سے چھوٹی بیٹی میری ہم عمر ہے، اور اتفاقاً وہ بھی اسی اسکول میں آئی اور اسی کلاس میں آئی جس کلاس میں میں پڑھتی تھی۔ اس سے میری دوستی ہوئی۔ وہ بہت اچھی تھی مگر کبھی کبھی وہ تھوڑی عجیب حرکتیں کرتی تھی۔ وہ اکثر اچھا بھلا ہنستے کھیلتے اچانک سے اداس اور پریشان ہو جاتی تھی۔ جب میں نے اس سے پوچھنا تو اس نے مجھے کچھ نہیں بتانا۔ اب اکثر ہم لوگ ایک دوسرے کے گھر بھی جایا کرتے تھے، زیادہ تر وہی میرے گھر آ جایا کرتی تھی۔ میں اس کے گھر بہت کم جاتی تھی۔ ویسے تو وہ گھر جو تھا میری گلی میں ہی تھا، 100 دفعہ میں نے دیکھا تھا آتے جاتے، لیکن کبھی میں نے اندر سے نہیں دیکھا تھا۔ جب وہ میری دوست بنی اور میں اس کے گھر جاتی تھی تو مجھے اندر سے اس کا گھر بہت پرسرار سا عجیب سا لگتا تھا۔ اس کے گھر میں داخل ہوتے ہی ایک بہت بڑا صحن آتا تھا اور پھر کمرے آتے تھے۔ جب میں اس کے گھر پہلی دفعہ گئی تھی تو اس دن میں نے اسکول سے چھٹی کی تھی، مجھے اس سے اسکول کا کام لینا تھا۔ جب میں اس کے گھر گئی تو اس نے مجھے ایک کمرے میں بٹھایا۔ اس نے کہا کہ تم بیٹھو، میں کام دیتی ہوں مگر پہلے تم کچھ کھا لو، تم پہلی مرتبہ میرے گھر آئی ہو۔ میں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس تم مجھے کام دے دو، اس کے بعد میں نے گھر جانا ہے۔ اس نے کہا نہیں تم پہلی مرتبہ آئی ہو، تم یہاں پر ہی بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں۔ میں کمرے میں بیٹھ گئی، میں بالکل اکیلی تھی۔ ساتھ والے کمرے سے ایسے لگ رہا تھا کہ سلائی مشین کے چلنے کی آواز آ رہی ہے، ٹک ٹک ٹک، جیسے کوئی کپڑے سی رہا ہے، مسلسل مشین کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ جب وہ میرے لیے شربت، بسکٹ، ٹمکو وغیرہ لائی تو میں نے اس سے پوچھا کہ امارا، اس کا نام امارا تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ امارا ساتھ والے کمرے میں کون ہے، تمہاری امی ہے کیا؟ اس نے کہا نہیں میری امی تو کچن میں ہے، وہ کھانا بنا رہی ہیں، آؤ میں تمہیں ملواتی ہوں۔ میں نے کہا ساتھ والے کمرے میں کون ہے؟ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے سلائی مشین کی آواز آ رہی ہے، کوئی کپڑے سی رہا ہے۔ اس نے کہا ساتھ والے کمرے میں کوئی بھی نہیں ہے۔ میں امارا کے گھر تھوڑی دیر ہی بیٹھی تھی مگر جتنی دیر بھی میں اس کے گھر بیٹھی مجھے عجیب گھبراہٹ سی ہو رہی تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ مجھ سے وہاں پہ رکا نہیں جا رہا۔ اس کے بعد بھی میں جب بھی اس کے گھر 2 سے 3 دفعہ گئی ہوں گی مشکل سے، تو جب بھی میں اس کی طرف جاتی تھی میں جلدی سے کام لے کے واپس آ جاتی تھی۔ ایک دن وہ اسکول آئی تو کافی پریشان تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہیں کیا ہوا؟ آج تو تمہیں بتانا ہی پڑے گا، تم اکثر اسکول آتی ہو تو کافی پریشان ہوتی ہو، کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ۔ اس وقت اس نے بتایا، کہتی ہے کہ ہمارے گھر میں آسیب کا مسئلہ ہے۔ جب سے ہم لوگ اس گھر میں شفٹ ہوئے ہیں آئے دن کچھ نہ کچھ چھوٹا موٹا ہوتا ہی رہتا ہے، عجیب سی چیزیں ہوتی ہیں۔ جب ہم لوگ اس گھر میں آئے تھے تو ہم لوگ جب سوتے تھے تو سوتے ہوئے ہمیں ایسا لگتا تھا کہ ہمارے اوپر سے کالے رنگ کے بڑے بڑے سائے گزرتے ہیں، وہ ادھر سے ادھر ہوتے ہیں اور بار بار ہمارے سر کے اوپر سے گزرتے ہیں، اور کسی ایک کو نہیں بلکہ گھر کے سب ممبرز کو ایسا محسوس ہوتا تھا۔ اور جب وہ سو کر اٹھتے تھے، جب ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے تھے، اس بارے میں بتاتے تھے، تو دوسرا انسان بھی یہی کہتا تھا کہ میں نے بھی یہی محسوس کیا ہے، مجھے بھی ایسا لگا ہے کہ میں سویا ہوا تھا تو میرے سر کے اوپر سے کالے سائے گزرے، اور بہت لمبے لمبے بڑے بڑے کالے سائے۔ گھر میں عجیب ہلچل سی رہتی ہے، ہماری چیزیں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں، رکھتے کہاں پر ہیں اور ملتی کہاں سے ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ
تم یہ سب کیا کہہ رہی ہو؟ میں تو ایک عرصے سے یہاں پہ رہ رہی ہوں، تم لوگ تو ابھی یہاں پر آئے ہو، میں نے تو کبھی بھی نہیں سنا کہ یہ گھر آصیب زدہ ہے۔ اس نے کہا ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، گھر اس حد تک آصیب زدہ نہیں ہے کہ یہ بات بہت مشہور ہو جاتی۔ ہاں مگر یہاں پر جو لوگ رہنے آتے ہیں ان کے ساتھ چھوٹے موٹے واقعات ہوتے ہیں جنہیں بعض اوقات انسان اپنا وہم سمجھ کر بھی اگنور کر دیتا ہے، لیکن کل رات کو جو واقعہ ہم لوگوں کے ساتھ پیش آیا نا، اس وجہ سے اب مجھے پکا کنفرم ہو گیا ہے کہ وہ گھر آصیب زدہ ہے اور وہاں پہ جنات کا بسیرا بھی ہے۔ میں نے جب اس سے پوچھا کہ کل ایسا کیا ہوا تو اس نے مجھے بتایا کہ میرا بھائی، سب سے بڑا بھائی، آؤٹ آف سٹی جاب کرتا ہے۔ جب وہ کل پہلی بار اس گھر میں آیا تھا، اس کو چھٹیاں ہوئی تو وہ پہلی بار اس گھر میں آیا، وہ اکیلا کمرے میں لیٹا ہوا تھا کہ اچانک سے اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ ہم سب کمرے میں آئے تو ہم نے اسے پوچھا کہ کیا ہوا، مگر وہ بالکل عجیب حالت میں تھا۔ ہم سب دوڑ کے اس کے پاس گئے، ہم نے اسے کافی سنبھالنے کی کوشش کی، اس کی زبان باہر نکل رہی تھی اور وہ چھت کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کے ہاتھ گلے پہ تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کی حالت ٹھیک ہوئی تو ہم نے اسے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا تھا، تمہیں کیا محسوس ہو رہا تھا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ کسی نے میرا گلا دبا رکھا تھا اور میں وہی چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بھائی کی یہ بات سن کے ہم سب بہت زیادہ ڈر گئے اور اسی لیے اب میں بھی پریشان ہوں کہ یہ بھائی کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا کل۔ اب میرے بابا بھائی کو لے کر کسی اللہ والے کے پاس گئے ہیں پتہ کرنے کے لیے کہ کل کیا ماجرا پیش آیا تھا۔ اس کی یہ ساری بات سن کے مجھے بھی کافی حیرت ہوئی۔ 2 دن بعد جب وہ دوبارہ اسکول آئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیسی ہو، تمہاری طبیعت کیسی ہے اور گھر کا کیا حال ہے اور اس دن کیا ہوا تھا، کچھ پتہ چلا؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ بابا نے جب ایک عامل صاحب سے اس بارے میں بات کی، ان کو سارا ماجرا بتایا تو انہوں نے حساب لگا کے بتایا ہے کہ آپ کے گھر میں مسلم جنات رہتے ہیں اور آپ کے لڑکے نے انہی جنات میں سے ایک جننی کے بچے کے پاؤں پہ اپنا پاؤں دے دیا تھا۔ اس وجہ سے اس جننی نے اس کا گلا پکڑا تھا، دبوچا تھا۔ امارا نے مجھے بتایا کہ ہمارے گھر کے دروازے کے ساتھ ایک اور چھوٹا سا دروازہ ہے، اس پہ ہر وقت تالا لگا رہتا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں پر تالا کیوں لگا رہتا تھا یا یہ کیا چیز تھی، کوئی اسٹور روم تھا یا کچھ اور تھا۔ اس نے کہا مجھے اب پتہ لگا ہے کہ ہمارے گھر کے نیچے ایک بیسمنٹ ہے اور وہ اسی کا دروازہ ہے، وہ رستہ وہیں کو جاتا ہے جو ہمارے گھر کے نیچے بیسمنٹ بنا ہوا ہے، جو تہہ خانہ ہمارے گھر کے نیچے ہے۔ اسی وجہ سے اس دروازے پہ تالا لگا ہوا ہے کیونکہ اس بیسمنٹ میں کسی کا آنا جانا نہیں ہے اور وہ تالا کافی عرصے سے لگا ہوا ہے۔ عامل صاحب جب ہمارے گھر آئے تو انہوں نے ہمارے گھر کو دیکھا اور اس دروازے کو بھی دیکھا۔ ہم نے ان کو بتایا کہ نیچے بیسمنٹ ہے، تب انہوں نے حساب لگایا اور کچھ پڑھا۔ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کمرے میں کیا کر رہے تھے اکیلے، لیکن اندر سے ان کے اونچا اونچا بولنے کی آوازیں آ رہی تھی اور ساتھ ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ اور لوگ بھی ہیں جو بول رہے ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں۔ اور جب وہ باہر نکلے تب بھی انہوں نے بتایا تھا کہ آپ لوگوں کے گھر میں جو مسلم جنات رہتے ہیں ان کا مین بسیرا بیسمنٹ ہے، جو آپ کے پورشن کے بالکل نیچے ہے، وہ تہہ خانہ۔ لیکن وہ لوگ، وہ جو جنات ہیں، ان کا آپ کے پورشن میں سے بھی گزر بسر ہوتا ہے، وہ یہاں سے بھی گزرتے ہیں، اسی لیے آپ لوگوں کو سوتے ہوئے ایسا لگتا تھا کہ آپ لوگوں کے سر کے اوپر سے کالے سائے گزرتے ہیں۔ ان مسلم جنات کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، یہاں پر کافی فیملیز آ کر رہ کے گئی ہیں مگر ہم نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ ہم لوگوں کا بسیرا، مین ٹھکانہ بیسمنٹ ہی ہے، لیکن ہم لوگ اوپر والے پورشن میں سے بھی گزرتے ہیں، یہاں پر بھی ہم لوگوں کا آنا جانا ہے۔ ہم لوگوں کی کافی چیزیں یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں جو یہ لوگ اٹھا کر ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں۔ اور اس دن تو اس لڑکے نے
ہمارے بچے کو تکلیف دی ہے، اس وجہ سے ہم نے اس کو نقصان پہنچایا تھا۔ اس کے بعد عامل صاحب نے ان جنات سے بات چیت کی، ان کو بھی سمجھایا اور ان کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا کہ وہ لوگ اب سے صرف بیسمنٹ کی حد تک محدود رہیں گے، اوپر والے پورشن میں بالکل بھی نہیں آیا کریں گے۔ اور ہم لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ اپنی غلطی کی تلافی کرنے کے لیے اور ان جنات کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے رات کو سونے سے پہلے اپنے صحن میں 1 کلو مٹھائی اور ایک بڑی تھالی میں بڑا گوشت رکھنا ہے آپ لوگوں نے۔ تو ہم لوگوں نے رات کو سونے سے پہلے ایسا ہی کیا۔ ابو 1 کلو مٹھائی اور بڑا گوشت لے کر آئے تھے جو ہم لوگوں نے رات کو سونے سے پہلے صحن میں رکھا اور ہم لوگ سو گئے۔ جب صبح اٹھ کے ہم نے دیکھا تو نہ مٹھائی تھی اور نہ بڑا گوشت۔ اس بات کا یہ مطلب تھا کہ ان جنات نے ان لوگوں کو معاف کر دیا تھا اور وہ آئندہ ان کو پریشان نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ عالم صاحب جو تھے انہوں نے ہمیں یہ بھی کہا تھا کہ ہو سکے تو آپ لوگ مہینے میں یا جب بھی آپ لوگوں کو توفیق ملے آپ لوگ اسی طریقے سے مٹھائی یا پھر گوشت وغیرہ لا کر رات کو سونے سے پہلے صحن میں رکھ دیا کریں تاکہ وہ جنات اسے کھا لیں، آپ لوگوں سے راضی رہیں اور آپ لوگوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں جب تک آپ لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں۔ اس کے بعد سے امارا اور اس کی فیملی آج تک اس گھر میں رہ رہے ہیں، ان کو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ وہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، ہر مہینے مٹھائی اور کچھ کچا گوشت اپنے صحن میں رکھ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ قرآن خوانی کرواتے ہیں گھر میں، تو سب کچھ بالکل ٹھیک ہے۔ شاید وہ مسلم جنات تھے، اس وجہ سے ان جنات نے بات مان لی، انہیں مزید کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ ہاں اگر غیر مسلم جنات ہوتے، سرکش جنات ہوتے تو وہ ان لوگوں کو ایک لمحے کے لیے بھی وہاں پہ رہنے نہ دیتے، شاید ان کو نقصان پہنچاتے۔ سو یہ تھا وہ ایک شارٹ سا واقعہ جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی۔ بہت شکریہ مہک آپ کا، آپ نے یہ ہارر سٹوری ہم سب کے ساتھ شیئر کی۔ سو لسنرز، یہ تھی آج کی ہارر سٹوری، آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں، اپنی رائے کا اظہار کیا کریں تاکہ مجھے پتہ چل سکے آپ لوگوں کو میری سٹوریز کیسی لگ رہی ہیں۔ آپ لوگ بھی اپنی سٹوریز، اپنی ہارر سٹوریز میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی پر یا فیس بک آئی ڈی پر۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے چینل کی ہارر سٹوری سننا آپ کو پسند ہے تو چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں۔ شو می یور لو اینڈ سپورٹ بائی سبسکرائبنگ مائی چینل۔ مزید خوفناک واقعات سننے کے لیے جڑے رہیے میرے چینل کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، ویٹ کریں میری نیکسٹ سٹوری کا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔